اسماعیل صاحب کو گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت اب مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ کچھ احتیاط تھی جو وہ ڈاکٹروں کے مشورے پر کر رہے تھے۔ عبداللہ بھی کئی دفعہ ان کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا۔ ان دونوں کا ذوق مشترکہ تھا، یعنی مذہب، اس لیے زیادہ تر گفتگو بھی اسی حوالے سے ہوتی۔ وہ اکثر قرآن مجید لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتا اور مختلف اہل علم کی آراء کی روشنی میں قرآن مجید کی شرح و وضاحت کرتا۔ رفتہ رفتہ اسماعیل صاحب اس کی سیرت کے ساتھ اس کے علم سے بھی متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں عبداللہ کے ساتھ رہ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا غیر معمولی ذہین اور باصلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ اعلیٰ ذوق اور مطالعے کی عادت کی بنا پر اس کا علم اور سمجھ غیر معمولی ہے۔ جو بات ایک پڑھے لکھے مذہبی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی تھی، وہ عبداللہ بہت آسانی سے بیان کر دیتا تھا۔ اسماعیل صاحب اکثر اس سے کہتے تھے کہ وہ بظاہر ایک عام سا غیر مذہبی شخص لگتا ہے، لیکن وہ کسی عالم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ جواب میں عبداللہ ہنس کر خاموش ہو جاتا۔ عبداللہ انہیں کیا بتاتا کہ دینی علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا عبداللہ کا خواب تھا، مگر دوسری طرف دنیاوی تعلیم کے بعد ملنے والی غیر معمولی دنیاوی ترقی نے اس کے لیے صرف یہی راستہ چھوڑا تھا کہ وہ دن بھر دفتر میں معاش کے مسائل نمٹائے اور شام میں اپنے دینی ذوق کی تکمیل کرے۔ اس کی زندگی ایک کشمکش میں گزر رہی تھی۔ اس کی تعلیم کچھ اور تھی اور اس کا ذوق کچھ اور تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ عمرہ کرنے گیا تو خدا سے یہی دعا کرتا رہا تھا کہ اس کی منزل اس کے سامنے واضح ہو جائے، اس کے لیے ایسے راستے کھل جائیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر سکے، مگر سر دست یہ ایک خواب تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خاندانی سرپرستی سے محروم ایک یتیم کے سامنے پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات، گھر، گاڑی، شادی، بچوں اور خاندان کی ضروریات پوری کرے۔ اسماعیل صاحب کے گھر میں اسے اپنی منزل نظر آنے لگی تھی۔ نائمہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دیے بغیر داخل ہوئی اور چپکے سے خانہ دل پر اپنا مستقل نقش بنا لیا۔ یہ نقش مٹانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب بھی کئی دفعہ دبے لفظوں میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ یوں وہ اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ان قریب اس کے خواب بکھرنے والے ہیں۔ ایک شام جب عبداللہ اسماعیل صاحب سے مل کر اپنے گھر روانہ ہوا تو آمنہ بیگم اسماعیل صاحب کو دوا کھلانے ان کے کمرے میں آئی۔ اسماعیل صاحب نے دوا کھانے کے بعد اپنی بیٹی سے دریافت کیا، بیٹا تم نے نائمہ سے عبداللہ کے حوالے سے بات کی؟ مجھے اپنی زندگی کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور یہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں نائمہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ ابو، نائمہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، آمنہ بیگم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ یہ سن کر اسماعیل صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں شاید یہ امید نہیں تھی کہ ان کی نواسی ان کے پسند کیے ہوئے رشتے سے انکار کر دے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا، عبداللہ میں خرابی کیا ہے؟ وہی جو نائمہ کے والد شہزاد میں تھی، آمنہ بیگم نے اداسی کے ساتھ جواب دیا۔ شہزاد کے ساتھ تو تقدیر نے خرابی کی، ورنہ آج وہ زندہ ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی، مگر تقدیر ہر دفعہ خراب نہیں ہوتی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے ابو، آمنہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اب ہم اپنی اولاد پر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتے۔ آج کے بچے ہماری نسل کی طرح اپنی قسمت پر صابر و شاکر نہیں رہتے، وہ اپنی قسمت آپ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ فیصلے سنتے نہیں، اپنے فیصلے
آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے فیصلے غلط ہوں تو اس کا الزام کم از کم اپنے آپ کو دیں، اپنے پیاروں کو تو کٹہرے میں کھڑا نہ کریں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر دیکھو تو صحیح عبداللہ میں کتنی خوبیاں ہیں۔ وہ اچھی شکل کا ہے، بہت باصلاحیت ہے، اچھی ملازمت کرتا ہے، پھر اس نے ابھی ہسپتال میں ہمارا کس طرح ساتھ دیا ہے۔ سارا دن جاب کرتا اور ساری رات میرے سرہانے ایک کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اور نیک دیکھو کتنا ہے۔ اگر نیکی، شرافت اور صلاحیت کو دیکھنے میں نائمہ کی نوجوان آنکھیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو تم تو دیکھ سکتی ہو۔ ابو نائمہ جہاں سے زندگی شروع کرنا چاہتی ہے، عبداللہ شاید بڑھاپے تک بھی اس منزل پر نہ پہنچ سکے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، عبداللہ اور اس کے خاندان کا ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اتنی کم ملاقاتوں میں اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ پھر نائمہ کے لیے اور بہت سے رشتے آ رہے ہیں۔ نائمہ خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھے گھرانے سے ہے۔ ایک دو رشتے نائمہ کے اور آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا نائمہ چاہتی ہے۔ کہیں نائمہ کی اپنی کوئی پسند تو نہیں؟ اسماعیل صاحب نے ایک امکان کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تو آمنہ بیگم نے فوراً تردید کر دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نائمہ کا کبھی کسی لڑکے سے کوئی ربط و ضبط نہیں رہا، بس اس کے کچھ خوف ہیں کہ جو محرومی اس نے جھیلی ہے اس کی اولاد کو نہ دیکھنی پڑے۔ پھر اس کے پس منظر کی لڑکیاں اونچا ہی سوچتی ہیں۔ اس جیسی شکل و صورت کی لڑکی فطری طور پر آج کل کے معاشرے میں رہ کر ایسا ہی سوچے گی۔ معاشرے میں خوبصورتی کا جو سکہ سب سے زیادہ چلتا ہے وہ نائمہ کے پاس بے حساب ہے۔ پھر وہ اوسط درجے کے ایک رشتے پر کیسے قانع ہو جائے؟ میں بھی اسے کوئی عقل مندی نہیں سمجھتی۔ ماں نے اپنا وزن بیٹی کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے گویا اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ دوسرا رشتہ کیسا ہے؟ اسماعیل صاحب نے ہار مانتے ہوئے بیٹی سے دریافت کیا۔ بہت امیر گھرانہ ہے، لڑکا امریکہ میں تعلیم کے آخری مرحلے میں ہے، چند مہینے میں آنے والا ہے، اور وہ لوگ اس کے بعد فوراً ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تصویر دیکھی ہے لڑکے کی، بہت اچھا لڑکا ہے۔ رشتے والی خاتون بتا رہی تھی کہ انہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں، ایک ڈھونڈیں گے تو 1000 ملیں گے۔ مگر چونکہ وہ خاتون میری پرانی جاننے والی ہیں، اس لیے انہوں نے ترجیحاً سب سے پہلے مجھ سے کہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فوراً ہاں کہہ دیں، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ پھر مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ نائمہ ہی سے پوچھ لو۔ اسماعیل صاحب نے قدرے بے رخی اور بے پرواہی کے ساتھ کہا، مجھے معلوم ہے جو کچھ نائمہ کو چاہیے وہ سب اس رشتے میں موجود ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ہاں کہہ دے گی۔ اس کی سہیلی فاریہ کی بھی منگنی ہو چکی ہے اور اب نائمہ کی شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو اگلے ہفتے باقاعدہ بات چیت ہو جائے گی۔ میری ہاں تو بس ایک رسمی سی بات ہے، مگر میں عبداللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو کیا آپ نے عبداللہ سے بات کر لی تھی؟ میں نے تم سے بات کرنے سے قبل اس کا اندیا اشاروں کناروں میں لے لیا تھا کہ کہیں اس کی کوئی اور پسند نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نائمہ سے ہم بات کر لیں اور عبداللہ بعد میں منع کر دے، یوں نائمہ کو کوئی دکھ پہنچے۔ مگر یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اب تو عبداللہ کو دکھ ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اب عبداللہ جیسا بیٹا ملے گا جو میرے ذوق، مزاج اور خوابوں کے مطابق ہے۔ مگر شاید زندگی کے آخری حصے میں یہ محرومی اور دیکھنی تھی۔ عبداللہ آپ سے مخلص اور واقعی اچھا لڑکا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اسماعیل صاحب نے آہستگی سے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔
2 ہفتے بعد ایک سادہ تقریب میں نائمہ کی منگنی ہو گئی۔ لڑکا ملک سے باہر تھا۔ اس کے گھر والے زیورات اور مٹھائی لے کر ان کے گھر آ گئے تھے۔ اسی موقع پر شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی جو 3 مہینے بعد کی تھی۔ اس موقع پر دونوں طرف کے لوگ بہت خوش تھے۔ نائمہ عام طور پر بہت سادہ رہتی تھی، مگر منگنی والے دن جب وہ میک اپ کر کے باقاعدہ تیار ہوئی تو ہر دیکھنے والے کو لگا کہ گویا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ دوسری طرف نائمہ کے سسرال والوں کی گاڑیاں، گھر اور معیار زندگی دیکھ کر ہر شخص نائمہ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ وہ کتنے بڑے گھر میں بیائی جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے تو بڑے دھوم دھام سے یہ تقریب کرنا چاہ رہے تھے، مگر اسماعیل صاحب نے اپنی بیماری کا عذر بیان کر کے تقریب کو بہت سادہ رکھوایا تھا۔ انہیں یہ فکر بھی تھی کہ وہ لوگ کسی طور پر ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ نائمہ اپنی ناز سمجھی اور آمنہ بیٹی کی محبت کی بنا پر یہاں رشتہ تو کر رہے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسے غیر مساوی رشتوں میں کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ان کا دل اندر سے بہت اداس تھا۔ عبداللہ کے حوالے سے ان کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ ان اندیشوں اور بوجھ کے ساتھ غالباً وہ اس تقریب کے واحد شخص تھے جو خوش نہیں تھے۔ اگلے دن انہوں نے یہ بوجھ اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ آج بہت خوش تھا۔ وہ جھومتے ہوئے اپنی نئی چمچماتی گاڑی کو چلاتا ہوا اسماعیل صاحب کے گھر جا رہا تھا۔ کل شام ان کا فون آیا تھا کہ وہ ان سے آ کر مل لے۔ وہ خود ان سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ اس نے پچھلے ہفتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نئی جاب جوائن کی تھی۔ اس کمپنی نے اسے رہنے کے لیے ایک گھر اور نئی گاڑی بھی دی تھی۔ اب عبداللہ کی زندگی میں کوئی کمی تھی تو صرف نائمہ کی۔ نائمہ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی زندگی اور خیالوں کا حصہ بن چکی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، انسان کو وہ کس طرح پگھلا دیتی ہے، کس طرح اسے سرشار کر دیتی ہے، کس طرح دنیا کے ہر رنگ کو بدل دیتی ہے۔ آج کل عبداللہ اسی تجربے سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قدرت نے نائمہ کی شکل میں اسے اپنی زندگی کا بہترین تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسماعیل صاحب کی باتوں سے بھی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے اس حیثیت میں قبول کر چکے ہیں۔ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے چاہا تھا، جیسا اس کی خواہش تھی، اور سب سے بڑھ کر جیسے اس کے خواب تھے۔ وہ اس پروردگار کی شکر گزاری کے احساس میں جی رہا تھا جس نے 1-2 برس کے اندر اندر اس کی زندگی بدل دی تھی۔ تعلیم کے آخری مرحلے ہی میں ایک بہترین جاب کی آفر ہو گئی تھی۔ تھوڑا تجربہ حاصل ہوتے ہی مارکیٹ میں اس کی بہت اہمیت ہو گئی۔ چنانچہ فوراً اس نے نئی جاب تلاش شروع کر دی اور زیادہ تردد کے بغیر اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، جہاں بہترین تنخواہ کے ساتھ متعدد مراد بھی اسے دی گئی تھیں۔ انہی خیالات میں مگن وہ نائمہ کے گھر پہنچا۔ کال بیل بجائی تو دروازہ نائمہ ہی نے کھولا۔ نائمہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ سب سے پہلے وہ نائمہ کو اپنی نئی جاب اور کامیابی کا بتائے، مگر نائمہ نے اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسے خاموشی سے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اپنے نانا کو بلانے چلی گئی۔ نائمہ کا رویہ شروع ہی سے اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا، مگر عبداللہ کا خیال تھا کہ وہ کم گو اور با حیا لڑکی ہے، اس لیے فطری طور پر ایک اجنبی نوجوان سے کسی قسم کی گفتگو کرنے سے کتراتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسماعیل صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔
وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹا کافی دنوں سے تم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کہاں مصروف تھے؟ جی میں ذرا نئی جاب کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں مصروف تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹھائی اس نے ان کے سامنے رکھی اور پھر بڑی سرشاری کے عالم میں انہیں اپنی نئی جاب اور ملنے والی تنخواہ اور سہولیات کی تفصیلات بتانے لگا۔ یہ سب بتا کر وہ بولا، سر میرا اپنا تو کوئی ہے نہیں، اس لیے مجھے آپ کو یہ سب کچھ بتا کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ آنٹی اور نائمہ کو بھی یہ مٹھائی دے دیجیے گا۔ ہاں بیٹا ضرور دوں گا، تمہاری کامیابیوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی تمہیں مٹھائی کھلانی ہے۔ دراصل پرسوں ہم نے نائمہ کی منگنی کر دی ہے، 3 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ اسماعیل صاحب یہ سب کہہ رہے تھے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکے کو وہ بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ میں ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، اس سے نظریں ملا کر اسے یہ بتائیں کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ یہ اسماعیل صاحب کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فضا میں سنسناتی ہوئی گولیوں کی طرح عبداللہ کے کانوں تک پہنچے اور اس کی روح اور دل کو اندر تک چھیدتے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے عبداللہ اپنی پوری طاقت اور قوت خرچ کر کے اپنے کرچی کرچی وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات، لب و لہجے اور ان آنسوؤں پر قابو رہے جو سیلاب کی طرح جذبات کا ہر بند توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ عبداللہ نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری تھی، ان محرومیوں کا سب سے بڑا فائدہ اسے آج ہو رہا تھا، جب اسے زندگی کی سب سے بڑی محرومی کی اطلاع مل رہی تھی، جب آب حیات کے چشمے سے اسے زہر کا ساغر پینے کو مل رہا تھا۔ مگر ساری زندگی کے صبر، ضبط اور برداشت کی بنا پر اس لمحے میں اسے اپنے آپ کو کچل کر خود پر قابو پانے میں کافی سہولت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت استعمال کی اور آواز کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے بولا، سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آنٹی اور نائمہ کو بھی میری طرف سے بہت مبارکباد دیجیے گا۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ مستحکم لہجے میں یہ جملے ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک اور مارکا جیت لیا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب کی جان میں جان آئی اور وہ تفصیل سے نائمہ کی سسرال اور ہونے والے شوہر کے بارے میں بتانے لگے۔ اس بیان میں دولت، کارخانوں اور گاڑیوں، ملازموں کی تفصیلات بہت زیادہ تھیں۔ یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ لڑکا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ہنی مون کے لیے اس کا پروگرام تھا کہ یورپ اور امریکہ کے 2 بر اعظموں میں جایا جائے۔ شاید اسماعیل صاحب لاشعوری طور پر یہ تفصیلات بیان کر کے عبداللہ کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کر رہے تھے کہ ایسے رشتے کا انکار ہم کیسے کر سکتے تھے۔ وہ یہ بات بتا کر عبداللہ کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس لڑکی کو وہ دل کی گہرائیوں میں جگہ دے چکا ہے وہ اسے پہلے ہی دھتکار چکی تھی۔ پوری رات گزر گئی، عبداللہ نے ایک لقمہ کھایا نہ ایک لمحہ سویا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں دے رہے تھے۔ وہ نائمہ کے گھر سے باہر نکلنے تک انتہائی پرسکون نظر آتا رہا، لیکن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی وہ مرکزی شاہراہ پر آیا اس نے اپنے آپ سے مزاحمت کرنا چھوڑ دی۔ سارے بند ٹوٹ گئے اور دل کا سیلاب آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ سارے راستے وہ ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ رات گئے تک اس کی کیفیت میں
کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا تو اس سے ہٹ نہیں سکا۔ رات بھر وہ جائے نماز پر کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے آنسو نہیں رکے۔ وہ بلک بلک کر روتا رہا اور بار بار سجدے میں جا کر ایک ہی جملہ کہتا، پروردگار مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، تیرے سوا نہ کسی سے کچھ کہنا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، مجھے تیرا ہر فیصلہ قبول ہے، لیکن میرا اپنا آپ میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے آنسو میرا ساتھ نہیں دیتے، تو مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی محرومیوں کی ایک داستان تھی۔ بچپن سے ماں باپ کا سایہ نہ ملا، بہن بھائی نہ تھے، ایک طفل یتیم دور اور قریب کے رشتہ داروں پر بوجھ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکے کھاتا رہا۔ خوش قسمتی سے بے پناہ ذہانت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہا۔ شعور میں قدم رکھتے ہی اپنا بوجھ خود اٹھایا اور ہاسٹلوں میں رہ کر تعلیم پوری کی۔ نہ گھر بار، نہ رشتہ دار، نہ دوست، اور اب جب وہ سمجھ رہا تھا کہ وقت اپنے ہر زخم کا مداوا کرنے جا رہا ہے، زندگی کی سب سے بڑی محرومی اس کے سامنے آ گئی۔ اس محرومی نے عبداللہ کو مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اس محرومی کے ساتھ اس در پر کھڑا تھا جہاں آنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، جہاں مانگنے والا ہفتے اقلیم کی بادشاہی بھی مانگ لے تو سب کچھ دے کر بھی اس انداتا کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، جہاں مایوسی کفر ہوتی ہے۔ مگر عبداللہ کچھ مانگ نہیں رہا تھا، بس وہ خدا کے سامنے کھڑا رہا، روتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ عبداللہ کے لیے یہ محرومی کی وہ سیاہ رات تھی جس کی تاریکیوں نے عمر بھر کے لیے عبداللہ کا احاطہ کر لیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بخشش کی رات ہے، وہ بخشش جو قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ خود ابھی بہت کم عمر تھا، اپنی ایمانی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ اسے معمولی سا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے، وہ ہستی جو اپنے بندوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ عبداللہ کچھ نہیں مانگ رہا تھا، مگر جو اسے چاہیے تھا وہ دینے والے کو بغیر بتائے معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بندہ عاجز کی پہلی ضرورت صبر ہے، سو سب سے پہلے وہی دیا گیا۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ عبداللہ کو زبانی یاد تھا۔ فجر سے کچھ پہلے وہ قرآن پڑھتا ہوا سورہ نمل کے اس مقام پر پہنچا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔ عبداللہ اس آیت تک پہنچا، پھر آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ بار بار یہی آیت پڑھتا رہا، وہ اسے دہراتا رہا، یہاں تک کہ اس پر واضح ہو گیا کہ یہ آیت اسے کیا بتا رہی ہے۔ یہ کہ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور دل کی بستی سب سے بڑی بادشاہت ہوتی ہے۔ اس بستی میں اگر اللہ داخل ہو جائے تو کسی اور کو وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ وہاں موجود ہر عزت دار اور محبوب چیز کو نکال پھینکتا ہے۔ انسان اسے محرومی سمجھتے ہیں، لیکن یہ توحید کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ عبداللہ کا دل ہمیشہ خدا کا گھر بنا رہا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس گھر میں ایک دیوی کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ لمحہ لمحہ خبر رکھنے والا آسمان و زمین کا غیرت مند مالک یہ شرک کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے آج رات اس دیوی کو دل کے مندر سے نکال باہر کیا گیا۔ اس معبد میں اب کبھی غیر اللہ کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ عبداللہ کے لیے یہی اس آیت کا مطلب تھا۔ شرک ختم ہو گیا، توحید باقی رہ گئی۔ عبداللہ کو قرار مل گیا، آنسو تھم گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر عبداللہ لیٹا،
नींद तो सूली पर भी आ जाती है, सो उसे भी आ गई। वो उठा तो दफ्तर जाने का वक्त निकल चुका था, मगर अब उसे दफ्तर जाना भी नहीं था। सोने से पहले वो एक फैसला और कर चुका था। वो कश्मकश जो बहुत अरसे से उसके अंदर जारी थी, आज उसका फैसला भी हो गया था। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये इसलिए नहीं कि गाड़ी, बंगले और कैरियर के पीछे भागते हुए गुजार दी जाए। इसका एक ही मकसद होना चाहिए, वो रब जो हर नेमत देने वाला और हर महरूमी को दूर करने वाला है, उसका तारुफ इस दुनिया के हर इंसान से कराया जाए। उसकी मोहब्बत की शमा हर सीने में जलाई जाए। उसकी ज़ात और सिफात से लोगों को आगाह करना और उसकी मुलाकात के लिए लोगों को तैयार करना सबसे बड़ा काम है। उसने सोने से कबल एक दुआ की थी, परवरदिगार, इस दुनिया में हर शख्स की एक कीमत होती है, हर शख्स बिकता है। मैं अपने वजूद को किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हाथों नहीं बेच सकता। मैं तुझसे अपना सौदा करता हूं, मुझे खरीद ले। सुबह उठने के बाद अब्दुल्ला ने पहला काम यह किया कि नई जॉब से अपना इस्तीफा लिख दिया। जैसे जैसे नाइमा की शादी के दिन करीब आ रहे थे, शादी की तैयारियों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा था। इस्माइल साहब की बेशतर बचत पहले ही उम्र में निकल चुकी थी। फिर वो दिल की इंतहाई महंगी बीमारी का शिकार हो गए। जो बचा था कुछ वो मिलाया और कुछ सरमाया एक प्लॉट बेचकर हासिल किया और सारे पैसे बेटी के हवाले कर दिए। आमना बेगम एक सलीकामंद खातून थी। नाइमा के लिए वो उसके बचपन ही से कुछ ना कुछ बचा रखती थी, इसलिए इज्जत और आबरू के साथ तैयारी हो रही थी। मगर जिन लोगों से वास्ता पड़ा था, उनके मुकाबले में हर तैयारी बेवकत थी। इस बात का अंदाजा इस्माइल साहब को पहले दिन से था। अब आमना बेगम को भी हर गुजरते दिन के साथ होता जा रहा था। जैसे जैसे लड़के वालों की तरफ से शादी के इंतजामात और तैयारियों की तफसील उनके सामने आती, उनके हाथ पांव फूलते चले जा रहे थे। इन सब फिक्रों से अगर कोई बेखबर था तो वो नाइमा थी। ये उसकी जिंदगी में बड़ी खुशी और मुसर्रत के दिन थे। उसने जो ख्वाब देखे थे, उनकी ताबीर अचानक बहुत तेजी से उसके सामने नमूदार हो चुकी थी। खुशी के इन लम्हात को वो सबसे बढ़कर अपनी गहरी सहेली फारिया के साथ मिलकर एंजॉय कर रही थी। आज भी फारिया नाइमा के घर आई हुई थी और उसके कमरे में बैठी शादी के जोड़े टांक रही थी। हंसी मजाक और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बातों बातों में फारिया नाइमा से कहने लगी, तुम्हें मालूम है बाहर अब्दुल्ला भाई आए हुए हैं, नाना अब्बू के कमरे में उनके पास बैठे हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, नाइमा ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं तुम्हारे पास आने से पहले आंटी के पास गई थी, वही बता रही थी कि उन्होंने जॉब कर ली है। हाँ, मेरी मंगनी के 1-2 दिन बाद वो नई जॉब की मिठाई लेकर आया था। अरे नहीं भाई, यही तो असल बात है। वो जॉब तो बहुत जबरदस्त थी, मगर उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। हाँ, यही इन मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग नौजवानों का मसला होता है। तरक्की की ख्वाहिश में जल्दी जल्दी जॉब बदलते रहते हैं, मगर बूढ़े होने से पहले अपना घर बनाना भी इनके लिए मुश्किल होता है। नाइमा ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तबसरा कर दिया। अरे पागल, पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने बहुत अच्छी जॉब छोड़कर पढ़ाने की पार्ट टाइम जॉब कर ली है और बाकी वक्त में वो दीनी उलूम बाकायदा सीख रहे हैं। चलो अच्छा है, सोसाइटी में एक मौलवी का इजाफा और हो जाएगा, नाइमा ने तंजिया अंदाज के साथ कहा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना डिसेंट और नाइस शख्स नहीं देखा। बेचारे अच्छी खासी कैरियर जॉब कर रहे थे, अचानक दिल में क्या समाई के हर चीज पर लात मारकर उस समत निकल गए। फारिया ने हमदर्दी और तासुफ के मिले जुले जज्बात के साथ कहा तो नाइमा तिनक कर बोली, ये अहमक पहले दिन ही से एक जाहिल मुल्ला था,
पता नहीं कहां से नाना अब्बू की जान को चिमट गया है, छोड़कर ही नहीं देता। नाइमा के लहजे में इतनी तहकीर थी कि फारिया को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो नाना अब्बू की जान को चिमटे नहीं हैं, बल्कि उनका और आमना आंटी का बहुत बड़ा सहारा बन चुके हैं। देखो, तुम तो अपने नए घर चली जाओगी, मगर नाना और आमना आंटी तुम्हारे बाद तन्हा रह जाएंगे। ऐसे में अब्दुल्ला भाई उनका बहुत बड़ा सहारा होंगे। मेरे बाद वो सहारा नहीं बनेगा, बल्कि उसने तो मेरे होते हुए भी मुझे इस घर से अमलन निकाल दिया है। जिसे देखो अब्दुल्ला ही की तारीफ करता है। नाइमा के इस जुमले से फारिया को अंदाजा होने लगा कि सारी जिंदगी मां और नाना की मोहब्बत की तन्हा हकदार नाइमा को शायद ये बात इंतहाई नागवार गुजर रही थी कि इस मोहब्बत में अब कोई दूसरा शरीक हो चुका है। फारिया ने अब्दुल्ला की सफाई पेश करते हुए कहा, बात यह है नाइमा के अब्दुल्ला भाई ने शुरू ही से नाना के साथ बड़ी मोहब्बत और ताल्लुक रखा था। उनकी बीमारी में उनका बहुत साथ दिया। तुम्हें तो शायद कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन उनके होने से आंटी और नाना को बहुत सहारा था। फिर जब तुमने उनसे शादी के लिए इनकार किया तो हम सबका ख्याल था कि वो नाराज हो जाएंगे, मगर उन्होंने शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं कहा, बल्कि उनका रवैया और बेहतर हो गया। शादी के कितने ही मामलात में वही नाना अब्बू और अम्मी की मदद कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते हैं। ऐसे बेगर्ज और बेलौस शख्स से कौन मोहब्बत नहीं करेगा। फारिया एक लम्हे को रुकी और नाइमा को समझाते हुए बोली, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर वक्त उनके पीछे लगी रहती हो? वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? ही डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। बस उसकी बातों से चिढ़ आती है। उनसे चिढ़ने की कहीं ये वजह तो नहीं कि इस घर में मोहब्बत का मरकज पहले एक ही हस्ती नाइमा थी और अब इसके साथ अब्दुल्ला भी? नाइमा ने दिल का चोर पकड़े जाने पर फारिया का जुमला काटते हुए कहा, आई डोंट केयर। फारिया को महसूस हुआ कि इस मौजू पर गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है, चुनाचे उसने मौजू बदलना ही मुनासिब समझा। छोड़ो यार, ये बताओ कि दूल्हा मियां से कोई बातचीत होती है? नहीं भाई, तुम जानती हो मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूं। अम्मी और नाना को भी पसंद नहीं कि कच्चे रिश्तों में लड़का लड़की एक दूसरे से बात करें। इसलिए उन लोगों की ख्वाहिश के बावजूद अम्मी ने मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया। मुझे भी ये पसंद नहीं है। लेकिन यार एक बात है, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। हां, तकदीर ने कभी ना कभी तो मेहरबान होना ही था। यार तुम अमीर होकर हमें भूल तो नहीं जाओगी? अरे पागल हो गई हो क्या? मैं दौलत और स्टेटस की भूखी नहीं हूं कि उसे पाकर अपना माजी और रिश्ते भूल जाऊंगी। बस मेरी ख्वाहिश थी कि जिंदगी की बहरूमियां जिस तरह मेरी मां और मुझे सारी जिंदगी घेरे रहीं, मेरी औलाद और खानदान को ऐसे न घेर लें। फारिया, जिंदगी बस एक ही दफा मिलती है। मैं तो ये चाहती थी कि जितना हो सके इसको एंजॉय करके अच्छे तरीके से गुजारूं, और फिर दौलतमंद इंसान के दिल में दूसरों का दर्द हो तो वो दूसरों की बहुत मदद कर सकता है। खैर, इसका फैसला तो वक्त करेगा कि दौलत पाकर तुम दूसरों की मदद करती हो या अपने पुराने रिश्तों को भी भूल जाती हो। फिक्र ना करो, मैं बदल नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत मेरे ख्यालात और सोच को नहीं बदल सकती। मैं अपनी दुनिया की खुद मालिक हूं। मैं आप अपनी खुदा हूं। खुदाई का दावा करने वाली नाइमा के सान और गुमान में भी ना था कि बहुत जल्द उसका वास्ता हकीकी खुदा रब्बे सुल जलाल के कमाल और जलाल से पेश आने वाला है। शफाफ नीलगो आसमान के नीचे वादी में दूर दूर तक सब्ज घास का फर्श बिछा हुआ था। हर जगह मुख्तलिफ रंगों के हसीन फूल खिले हुए थे। हर रंग ऐसा था कि निगाहों को अपनी तरफ से हटाकर किसी और समत मुतवज्जे होने की इजाजत ही नहीं देता था।
हवा के मध्यम झोंकों के साथ हौले हौले ये फूल लहरा रहे थे। यूं लगता था कि फितरत ने रंगों के तार पर कोई सुर छेड़ दिया है, जिस पर ये फूल और कोपलें बेखुदी के आलम में महवे रक्स थीं। ये वादी चारों तरफ से बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई थी। कुछ पहाड़ ऊंचे और शादाब दरख्तों से लदे हुए थे, कुछ हरी घास का मखमली लिबास पहने हुए थे। बास पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। सूरज की किरणें जब इन बर्फपोश चोटियों से टकराती तो सुनहरी किरणों का अक्स फजा में बिखर जाता। बर्फ इतनी पाक और शफाफ थी कि सफेद रंग हर रंग का बादशाह बनकर चमक रहा था। कहीं कहीं ये सफेदी सूरज की शुआओं से मुनव्वर होकर चांदी का रूप ढाल चुकी थी। देखने वाली आंख के लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि फजाए बुलंद में आसमानी, सब्ज, सफेद और सुनहरी रंगों का तालमेल ज्यादा हसीन था या जमीन पर उस वादी के रंग ज्यादा जाजिब नजर थे जो फूलों के एक गुलदस्ते की शक्ल में सरसब्ज पहाड़ों का दिल बनी हुई थी। इस वादी में एक और वजूद भी था, हुस्न फितरत का शाहकार ये नस्वानी वजूद नाइमा का था। उसके गहरे सियाह और रेशमी बाल जो आम हालात में घुटनों से भी नीचे जा पहुंचते थे, उस वक्त फजा में दूर तक बिखरे हुए थे। सियाह बादलों की कुछ लटें दमकते हुए सुनहरे चेहरे से छेड़खानी कर रही थीं। नाइमा की बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, सुराहीदार गर्दन बार बार इन बहकते हुए बालों का निशाना बन रही थी। उन्हें शह देने वाले नर्म व लतीफ हवा के झोंके थे। ये झोंके नाइमा को भी दिलकश फूल समझकर उसके मरमरी वजूद से टकराते और अपने आप को मौतर कर लेते। कहीं दूर किसी दरख्त की आगोश में छुपी कोई कोयल फितरत का एक और सांस गुनगुना रही थी। वक्फे वक्फे से उठती कूक माहौल में ऐसी मौसीकी बिखेर रही थी जो रूह इंसानी के हर तार को झंझोड़ने के लिए काफी थी। वादी के बीच में फूलों के दरमियान खुद को एक तितली की तरह महसूस करती नाइमा भी उसी कशमकश में थी कि हुस्न फितरत की कौन सी अदा ज्यादा दिलफरेब है। उसकी नजर कभी रंग बरंग फूलों के कालीन पर बहकती चली जाती तो कभी बुलंद कामत पहाड़ों का सब्जा और सुनहरी बर्फ उसकी निगाहों को अपनी तरफ खींच लेता। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी हसीन जगह देखी थी ना उसके वजूद ने ऐसे सरूर का कभी जायका चखा था। वो इस कैफियत में थी कि अचानक उसकी निगाह रोशनी के उस मरगोले की तरफ पड़ी जो आसमान की बुलंदी से जमीन की तरफ आ रहा था। यह मंजर बड़ा अजीब था। वो टिकटिकी बांधे उस मरगोले को देखने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी समत बढ़ता चला आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था उसने एक चमकदार हेवले की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बज़ाहिर वो इंसानी हेवला था मगर वो कोई इंसान न था। नाइमा को उससे कोई खौफ और अंदेशा महसूस न हुआ बल्कि उसके अंदर यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उससे बातें करे। इस ख्वाहिश की तस्कीन के लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हेवला आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और जमीन से चंद फीट ऊपर मुअल्लक हो गया। इसके साथ ही उससे आवाज आई, तो तुम हो वो नाइमा जिसे ये इज्जत दी गई है। इस आवाज में अजीब सी तासीर थी। यह आवाज नाइमा के कानों से गुजरकर दिलो दिमाग तक पहुंच गई। उस पर आवाज और इस हेवले का रोब छा गया। वो डरते डरते बोली, जी मैं नाइमा हूं, मगर आप कौन हैं और ये किस इज्जत का जिक्र कर रहे हैं? एक दफा फिर वही पुरतासीर आवाज आई, मुझे छोड़ो, सिर्फ ये जान लो कि अपनी महबूब चीज एक गरीब को देने की अदा तुम्हारे मालिक को पसंद आई, जिसके बाद उसने तुम्हें अपने कुर्ब की इज्जत देने का फैसला किया है। नाइमा कुछ न समझ सकी इस बात का मतलब क्या है।
پھر اس خوف اور روب کا ایسا عالم طاری تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے ہیولے کی آواز سنتی رہی۔ مگر تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم اس عزت کی مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت با عزت، بہت با حیا ہے۔ کیسے ممکن ہے تم ان کا قرب حاصل کرو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم بالکل برہنہ ہو؟ اس جملے کے ساتھ پہلی دفعہ نائمہ کی نظر خود اپنے وجود کی طرف لوٹی۔ یہ دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کھلے میدان میں بالکل برہنہ کھڑی ہوئی تھی، اور اب ہیولر کے سامنے بھی وہ اسی حال میں تھی۔ اس کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پر دوہری ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس پر شدید احساس ذلت طاری تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور ہیولے کی طرف دیکھ کر بولی، میرے کپڑے کہاں گئے؟ مگر ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو ہر طرف اسے انسانوں کا سمندر نظر آیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نائمہ یہ دیکھ کر بلبلا اٹھی۔ ذلت اور رسوائی کی اس حد کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنسنے والے لوگ اب اس کی طرف دیکھ کر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بے چین ہو کر کسی پناہ کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ایسے میں اس کی نظر قہقہے لگاتے ہوئے ہجوم میں موجود ایک خاموش اور اداس شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر چلائی اور بولی، یہ میں نے خود نہیں کیا، میں نے یہ خود نہیں کیا۔ نائمہ بیٹا اٹھو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے نائمہ کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اپنے کپڑوں کو چھوا۔ اسے یہ دیکھ کر ایک گنا اطمینان ہوا کہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ آمنہ موجود تھیں۔ انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ نائمہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن سے یہی خواب دیکھ رہی تھی، مگر ہر دفعہ یہ خواب بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ یہ خواب ایک حسین وادی کے مناظر تک محدود رہتا، جس میں وہ تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ یہ ہیولے والا منظر اور بے لباس والی بات آج پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی۔ ایک تیسری بات جو اسی لمحے اسے یاد آئی تھی، وہ اس کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ ذلت کے اس تماشے میں وہ شخص جو آخر میں اداس اور خاموش کھڑا اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا، عبداللہ تھا۔ نائمہ بیٹا پانی پیو۔ آمنہ کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا، جو ایک گلاس میں پانی لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ کر نیند کی روٹھی ہوئی دیوی کو ملانے لگی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔